نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء، وہیں آپ کے صحابہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی فضیلت تمام نبیوں کے صحابہ پر ہے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی تاریخ مکمل طور کے پر، جس کی سیرت مکمل طور کے پر محفوظ ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ اصحاب کرام کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں۔ اگر صحابہ ہر وقت آپ کے ارد گرد نہ ہوتے تو کیا نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تک پہنچ پاتا؟ یہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے، اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو آپ نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ سوچئے کہ وہ جماعت کتنی عظیم ہوگی۔ قرآن نے جس کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ تمام امت محمدیہ، دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارا ایمان مثل صحابہ کے ایمان کے ہونا چاہیے، تبھی تم لوگ ہدایت پر آؤ گے۔ اب بتائیے، جس جماعت کو قرآن نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا اور اس جماعت کے پر اگر کوئی طعن و تشنیع کی گئی، کوئی ٹارگیٹ کیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ منافقین اصحاب کرام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سفہا، بیوقوف ہے، نادان ہے، کم عقل ہے، انہیں سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا الا انہم ہم السفہاء، حقیقت میں یہ منافقین بے وقوف ہے، صحابہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اس جماعت کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب یہ عظمت اور یہ فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے اپنی زبان کو بند کرنے کا حکم دیا کہ کسی صحابی کے بارے میں برا بلا اناپ شناپ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی صحابی کے بارے میں، اور کہا کہ اگر تمہیں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ مد اصل میں دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد اس میں جتنا آتا ہے یہ مد ہوتا ہے، اور 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے جو فطرے کے اندر دیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا پیمانہ تھا۔ اب بتائیے دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد کتنا آئے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 مد یا آدھا مد، اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیا جائے، جبکہ ناممکن چیز ہے کہ اتنا سونا ہو، اور پھر اس کو خرچ کیا جائے، اس کے بعد بھی صحابہ کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔